بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.7 جو کہ غزوہ احزاب اور خندق سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ غزوہ خندق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و اثرات کو جان سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم غزوہ خندق کے واقعات اور نتائج کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کی بدولت بہت سے اہم چیزوں کو یاد رکھا ہوگا اور آپ نے انہیں اساتذہ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر معلوم کریں کہ غزوہ خندق میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا تھا۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے غزوہ خندق کے متعلق واقفیت حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ کفار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اہل عرب کو پہلے اس طرح کی دفاعی جنگ کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا۔ کفار میں سے بعض نے خندق پار کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، جس کے بعد کسی کو خندق پار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کفار نے محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ جاری رکھنے کی وجہ سے کفار مکہ کے پاس کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں کا ایک قبیلہ کفار کے ساتھ مل گیا، جس سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی مشکلات کم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تیز ہوائیں چلیں، جس سے کفار خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، غزوہ خندق میں اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیز آندھی کو اور تیز ہواؤں کو معمور کر دیا، جنہوں نے کفار کے لشکر کے خیموں کو اکھیڑ دیا اور کافر وہاں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب سے غزوہ بدر کے اسباب، نتائج اور واقعات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کتاب کے ان اقتباسات کا بچوں سے مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے واقعات کو اور اس کے نتائج کو احسن انداز میں سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے بہت سی معلومات میں اضافہ بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ غزوہ بدر، احد اور خندق میں سے کون سے غزوات دفاعی تھے اور کون سے اقدامی۔ غزوات کے مطالعہ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کریں۔ دفاعی غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے اور آپ جنگ نہ لڑیں بلکہ اپنا دفاع کریں، جبکہ اقدامی جہاد وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ بھی حملہ کریں اور آپ بھی دوسرے پر چڑھائی کریں۔ تو آپ بچوں نے تلاش یہ کرنا ہے کہ ان تینوں غزوات میں سے دفاعی غزوات کون سے تھے اور اقدامی غزوات کون سے تھے، اور آپس میں اظہار خیال بھی کرنا ہے۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس حوالے سے طلباء و طالبات سے معلومات وصول کر لیجئے اور اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت بہت سی اہم معلومات کو سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے دفاعی اور اقدامی جہاد کے بارے میں اہم معلومات کو اخذ کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ غزوہ احزاب نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کردار تھا،
تلاش کرنے کے بعد چند سطروں میں تحریر کرنا ہے اور اساتذہ کرام کو بھی دکھانا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا، تیز آندھی کی بدولت لشکر کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد کفار کو دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یعنی اب کافر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر حملہ کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے غزوہ خندق کے واقعات اور نتائج کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔